اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ بہت اٹینٹو ہو کے سننے والی گفتگو ہے میرے بھائیوں. بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں سنی شیعہ اختلاف افطار ٹائم کے اعتبار سے. سحری کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ابھی اہل تشیع کے علماء کی جانب سے ایک آپ سمجھ لیں پبلک میسج بھی آیا ہے کہ جو یہ ٹی وی کے اوپر ہمارا سحری کا وقت 10 منٹ پہلے بتایا جاتا ہے یہ بالکل جعلی ہے، ہم اسے کوئی آن نہیں کرتے. سحری میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا، بل جو 2-3 منٹ کی احتیاط ہے وہ اپنی جگہ. بہرحال افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف ہے، انشاءاللہ میں اس کو بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر 5 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ڈسکس کروں گا. ان احادیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پرٹیکولرلی افطار سے متعلق کہ روزے کو کب تک مکمل کرنا ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک. یہ شام ہونے تک کے الفاظ نہیں ہے، رات ہونے تک اپنے روزے کو مکمل کرو. اب رات کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اختلاف کے حوالے سے جو سنی شیعہ اختلاف ہے اور خام خواہ ایک جھگڑا بنا ہوا ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے. عربی زبان میں اللیل، اردو میں ہم رات کہتے ہیں اور انگلش میں نائٹ. اسلام میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے اور یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتی ہے. پہلی حدیث کریٹیکل ہے، صحیح بخاری میں 1956، صحیح مسلم میں 2560 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1985. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دن اس طرف پلٹ جائے اور سورج غروب ہو جائے، یعنی مشرق سے پلٹ کر مغرب کی طرف دن چلا جائے، اور مشرق کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہو جائے، کیونکہ مغرب کی طرف تو رات کی سیاہی جو ہے وہ 1.5 گھنٹے بعد بھی نہیں نمودار ہوگی کیونکہ سورج غروب ہوا ہوتا ہے. تو آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہونا شروع ہو جائے اور مغرب میں سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے. یعنی غروب آفتاب کا یقین کرنا ضروری ہے لیکن بہت زیادہ ڈیلے بھی نہ ہو. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، یہ حدیث بھی مشکات میں 1984 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر اور بھلائی پر قائم رہیں گے. افطار میں جلدی کرنے کو خیر اور بھلائی کہا گیا. اسی کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے اس کی توثیق کی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ اہل کتاب افطار میں بہت ڈیلے کرتے ہیں، تم افطار میں جلدی کرو. تو افطار میں جلدی کرنا یہ امت کے لیے خیر و بھلائی پہ قائم رہنے کی دلیل ہے. لیکن جلدی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیں، یا ٹائم ٹیبل آپ نے ایسے غلط بنائے ہوئے ہیں کہ سامنے سورج کی روشنی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ جناب اپنے بزرگوں کے ٹائم ٹیبلز کو فالو کرتے ہوئے روزے لوگوں کے توڑوا رہے ہیں اور خود بھی توڑ رہے ہیں. اور اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 1959 سیدہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں، سیدہ عائشہ کی بہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ جانے کی وجہ سے ہم نے بھی وقت سے پہلے افطار کر لیا. ہم یہ سمجھے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے. بادل آئے ہوئے تھے مغرب میں، کالے بادل. بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ بادلوں کی وجہ سے ہم نے افطار کر لیا، سورج نکل آیا. اور پھر وہ راوی پوچھتے ہیں سیدہ عائشہ کے جو یہ بھانجے ہیں سیدنا عروہ عبداللہ ابن زبیر کے جو ہیں وہ بھائی عروہ ابن زبیر، ان کا یہ بیٹا ہے حشام جو اسما بنت ابی بکر سے بیان کر رہا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ جب وہ روزہ کھول لیا تھا وقت سے پہلے تو پھر کیا اس روزے کی قضا کروائی گئی تھی؟
کہ غلطی نہ کھول لے خیر ہے. تو انہوں نے کہا قضا کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا, قضا تو کروائی گئی تھی. تو آج بھی اگر مؤذن غلط اذان دے وقت سے پہلے تو مؤذن کے اوپر نہیں جائیں گے آپ. اگر اس نے غلط روزہ کھلوا دیا چاہے 1 منٹ پہلے بھی, آپ کو روزے کی قضا دینی ہوگی. جلدی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جائے. جلدی سے مراد یہ ہے کہ اتنا روزہ ڈیلے نہ کریں کہ آسمان پہ تارے نظر آ جائیں. اور آسمان پہ تارے کو 3-4 منٹ کے بعد نظر نہیں آتے ہیں, کم از کم 25 سے 30 منٹ کے بعد تارے واضح نظر آنا شروع ہوتے ہیں. ویسے تو تارے غروب آفتاب سے پہلے بھی نظر آ جاتے ہیں, ان تاروں کی بات نہیں ہو رہی. کوئی کہے نہیں جی تارے ساڑھے آ جاتے نظر, وہ تارے سے پائی غروب آفتاب تو پہلے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. کچھ تارے ایسے ڈومینیٹ ہوتے ہیں جو غروب آفتاب سے پہلے بھی آسمان پہ ٹمٹمانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جب رات کی سیاہی میں تارے جو نظر آئیں اتنا ڈیلے, یعنی 25-30 منٹ ڈیلے کر دینا, اس چیز کی ممانعت ہے. اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. جو اہل تشیع والا معاملہ ہے 8 سے 10 منٹ والا, وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, بلکہ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے. وہ حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 3 کتابوں میں موجود ہے. نمبر 1 صحیح ابن حبان میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3510 ہے, 3510 3510. شعیب آرنوت رحمہ اللہ تعالی, پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہوئی, انہوں نے اس حدیث کی توثیق کی ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. دوسری حدیث صحیح ابن خزیمہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, ان کی صحیح ابن خزیمہ میں ہے 2061, اور شیخ اعظمی جنہوں نے اس پہ تحقیم کی ہے انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. دوسرا, یہ 2 ریفرنس ہو گئے. تیسرا ریفرنس اسی حدیث کا المستدرک للحاکم میں ہے 1584. امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے بخاری اور مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یہ 3 حوالے ہو گئے ہیں, صحیح ابن حبان, صحیح ابن خزیمہ, المستدرک للحاکم, اور چوتھا حوالہ بھی حق 4 یار پورا کر لو, امام البانی صحیح الترغیب والترہیب میں تحقیم کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب میں 1074 نمبر حدیث صحیح الترغیب والترہیب, الترغیب والترہیب امام منذری کی کتاب ہے, یعنی نیک اعمال کی ترغیب دلانا اور برے اعمال سے ڈرانا, یہ ٹاپک تھا. یہ پرائمری کتاب نہیں, یہ مشکات کی طرح سیکنڈری کتاب ہے, یہ اوریجنل کتابوں سے لی گئی ہے. اس میں بھی حدیث ابن حبان اور ابن خزیمہ سے لی گئی ہے. اس پہ حکم لگائے ہیں شیخ البانی نے, اور صحیح الترغیب والترہیب اور ضعیف الترغیب والترہیب ترغیب یہ الگ کیے ہیں. اس میں جو صحیح الترغیب والترہیب ہے اس میں 1074 نمبر ہے, اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ 4 حوالے میں نے دے دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے انتظار نہیں کریں گے, ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے. یعنی اتنا لیٹ نہ کریں کہ آسمان پہ سیاہی چھا کر ستارے نظر آ جائیں, تو وہ خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے. لہذا اہل تشیع جو 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. 3-4 منٹ کا تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے نہیں بلکہ 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے اس کیٹیگری میں فال کرے گا کہ جس کے اوپر وعید ہے کہ سنت سے ہٹ جانے والا راستہ ہے. تو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب روزے میں ڈیلے کریں گے تو جناب گناہگار ہوں گے, یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, گناہگار ہو جائیں گے, سنت سے ہٹ جائیں گے اور امت خیر سے محروم ہو جائے گی. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو ان مولویوں نے چھپایا ہوا ہے, خصوصاً سنیوں نے. میں نے بتا دیا یہ ڈیلے 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے ہے, 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث, وہ جو یہ چھپاتے ہیں, یہ چوتھی حدیث سن لیں, یہ آج آپ لے جائیں تحفہ. اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا. یہ چوتھی حدیث بھی حق 4 یار 4 کتابوں میں, 3 مین سٹریم کی کتابیں. صحیح ابن حبان میں 7491, شعیب آرنوت نے صحیح کہا. صحیح ابن خزیمہ میں 1986, شیخ اعظمی نے صحیح کہا. المستدرک للحاکم میں 1518, امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا. اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005. یہ 4 وہی حوالے ہیں جو 4 اس حدیث کے حوالے تھے, ٹھیک ہے. میٹھا میٹھا ہاپ اپ تے کوڑا کوڑا تو تو وہ چاروں, وہ بھی ویسے ہاپ اپ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں تو پتہ چل گیا نا کون سا ڈیلے حرام ہے. جب تارے نکل آئے 25-30 منٹ کا ڈیلے,
اور یہ جو حدیث میں آپ بیان کر رہا ہوں جس کا حوالہ دیا، یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی، اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا، تو 2 فرشتوں نے میری مدد کی تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا. پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے اپنے پاؤں کے ساتھ، کونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے. اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ڈلے ہیں، ان کے تو آپ نے ڈلے والا چھاپ لگا دی، فتوا لگا دیا جو میں نے فتوا آج اتار دیا ان سے. اور ایک سنی منصف مزاج منہج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں، یہ کسی شیعہ عالم کی طرف سے نہیں. ان پہ جو چھاپ لگائی ہوئی تھی وہ تو 25-30 منٹ والی ہے، وہ تو 8-10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں. 3 منٹ کا تو حنفیوں کا بھی کیلنڈر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے. اچھا یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے، اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے، ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے. پیچھے کون بچ جاتا ہے؟ ساڑھے سکے برا، ٹھیک ہے جی، جڑا سانو تو متریا سمجھتے ہیں، یعنی اہل حدیث. یعنی ہماری اب جیلم شہر میں آپ دیکھ لیں ٹائم ٹیبل غلط ہے. ابھی بھی میں نے دیکھا ادھر تو ایون حنفیوں کا بھی ٹائم ٹیبل غلط بنا ہوا ہے. میں نے ان کو بھی بتایا یار 5-6 منٹ پہلے آپ لوگ افطار کروا رہے ہیں. ٹائم ٹیبل حنفیوں کا 7:02 ہے، اہل حدیث کا 7:01 ہے اور افطار ہو رہی ہے 7:07 کے اوپر. اب آخری حدیث 5ویں حدیث صحیح مسلم سے اور مشکات میں ہے 1996. یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے، یہ میں نے آخر میں رکھی ہوئی تھی. 2 تابعین ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ 2 اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو 2 مختلف اوقات کے اندر روزہ افطار کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم ہے بھائی، اصول کافی نہیں پڑھ رہا، صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، مشکات میں 1996. تو اما عائشہ کو بتایا گیا یہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی ہیں جو روزہ جلدی کھولتے ہیں. اور پھر بتایا گیا دیر سے روزہ کھولنے والے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رافضی نہیں تھے. صحیح مسلم سے میں نے بیان کیا وہ روزہ دیر سے کھولتے تھے، اور دیر سے ظاہر 25-30 منٹ نہیں، 5-10 منٹ ڈیلے کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ابن مسعود فوراً کھول لیتے تھے. یہ دونوں اصحاب کے گروہ ہیں، دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے. صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ایشو ہے، اس سے زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے. شیعہ سنیوں کے ساتھ ضد نہ کریں، سنی شیعہ کے ساتھ ضد نہ کریں. ٹائم ٹیبل بہرحال سنیوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً جو الیکٹرانک ٹائم ٹیبل آ رہا ہے گھڑیوں کا، اور مسلم پرو سافٹ ویئر اینڈرائڈ ایپ ہے، یا اسی طریقے سے سلاٹ ٹائم سافٹ ویئر ہے، اس کو فالو کریں تو پھر انشاءاللہ یہ کنفلکٹ ختم ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.